شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور جب وہ چاہے اس نے زمین میں پھاڑ گاڑ دیے تاکہ تمہیں لے کر ہلے نہ، اور نہریں اور راہیں بنا دی تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچو، اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر فرمائیں، اور ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں۔ تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا جو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم بالکل نہیں سوچتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم اسے نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، اور جو کچھ تم چھپاؤ اور ظاہر کرو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اور جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، مردے ہیں، زندہ نہیں، انہیں یہ تو بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تم سب کا معبود صرف اللہ اکیلا ہے، اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل منکر ہیں، وہ خود تکبر سے بھرے ہوئے ہیں۔ بے شک و شعبہ اللہ ہر چیز کو جسے وہ لوگ چھپاتے ہیں اور جسے ظاہر کرتے ہیں بخوبی جانتا ہے۔ وہ غرور کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں فرماتا۔ ان سے جب دریافت کیا جاتا ہے کہ تمہاری پروردگار نے کیا نازل فرمایا تو جواب دیتے ہیں کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ اس کا نتیجہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ہی ان کے بوجھ کے حصے دار ہوں گے جنہیں بے علمی سے گمراہ کرتے رہیں۔ دیکھو تو کیسا بڑا بوجھ اٹھا رہے ہیں، ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا۔ آخر اللہ نے ان کی مضبوطوں کو، عمارتوں کو جڑوں کے اکھیڑ دیا، اور ان کے سروں پر ان کی چھتیں اوپر سے گر پڑی، اور ان کے پاس عذاب وہاں آ گیا جہاں کا انہیں وہم گمان بھی نہ تھا۔ پھر قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے تھے، جنہیں علم دیا گیا تھا۔ وہ پکار اٹھیں گے کہ آج کافروں کو رسوائی اور برائی چمڑ گئی، وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے، کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے تھے، بس اب تو ہمیشہ کے طور پر تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، بس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا۔ اور پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے